یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کا جو نظام یا بندوبست یا تصویر سامنے آ رہی ہے حکومت کی، اسے دیکھ کر آپ کو لگتا ہے میاں صاحب مطمئن ہے کہ ٹھیک چل رہا ہے؟ جی، ہم سب کے اطمینان کا جو معیار ہے وہ تو خاص طور پہ وفاقی حکومت کی طرف سے جب نظر آئے گا پاکستان کے عوام کو کہ قیمتوں میں استحکام آ گیا، مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی ہے اور عوام کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالا جا رہا، یہی سب سے بڑا ٹیسٹ ہے۔ یا پھر اگر آپ پنجاب حکومت کی بات کرتے ہیں جو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ چلا رہی ہیں، یا کسی بھی صوبے کی حکومت جو ہے، وہاں تو امن و امان کے اوپر ٹیسٹ ہے، اس کے بعد صحت اور تعلیم کے اوپر ٹیسٹ ہے۔ یہ جو سارے امتحانات ہیں جو اس وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو سامنا ہے، ان کے جب نتائج آنا شروع ہوں گے تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ چونکہ میاں نواز شریف اس وقت پاکستان کے جو سیاست کے افق پر سب سے زیادہ تجربہ کار اسٹیٹسمین ہیں، انہوں نے 2 دفعہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، تو ان کے ایک اپنے تجربے کی روشنی میں واضح نظریات اور خیالات ہیں کہ حکومتیں کیسے چلنی چاہیے، تو ان کی رائے اپنی جگہ پر ہے، لیکن ذمہ داری شہباز شریف صاحب کے کاندھوں پر ہے، مریم نواز صاحبہ کے کاندھوں پر ہے، تو لہٰذا انہوں نے بھی اپنی ججمنٹ استعمال کرنی ہے۔ تو یہ جو حکومت کے ساتھ جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈسسیٹسفیکشن، یہ تو جمہوریت کا حصہ ہے۔ جمہوریت کا حصہ ہے۔ وجہ یہ تو نہیں کہ کابینہ میں کچھ نام ایسے بھی ہے جو شاید نون لیگ نہیں چاہتی تھی؟ جی، یہ بھی اس پہ کیا سرائی ہو سکتی ہے، لیکن بالآخر ذمہ داری، چونکہ اگر میں انگریزی کا محاورہ استعمال کروں کہ the buck stops at the prime minister's desk، شہباز شریف صاحب کے اوپر سارے ان کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے، تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے جن کی معاونت چاہیے ان کو، انہوں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ تو ہم اس انتخاب کے بارے میں ہماری رائے ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس انتخاب کی جو حقیقت ہے وہ بہت جلد سامنے آ جائے گی۔ ابھی بجٹ آنے والا ہے، IMF کے ساتھ کس قسم کی ڈیل ہوتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے یہ ایشو ریز ہوا کہ جی پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بے بس ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتے، اور انہوں نے جو ہے وہ بورو آپ نے بینک سے چونکہ کرنا عوام ہے۔ کا ایشو ڈسکس کیا نا کہ انہیں ریلیف ملے گا تو نظر آئے گا، بالکل ٹھیک بات ہے، یہ اچھا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ لیکن خرم صاحب میں کیا کروں یہاں بحیثیت صحافی؟ جی پلیز بات پوری کریں۔ مکمل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ ایشو آیا کہ پاکستان کی حکومت اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتی، اب انہیں بینکوں سے بورو کرنا پڑتا ہے، اور اس سے پاکستان کے عوام کے اوپر بوجھ زیادہ پڑتا ہے۔ تو یہ فیصلہ تو جو ہے اپریل 2019 میں جو بانی PTI کی حکومت تھی وہ کر کے گئے تھے۔ انہوں نے IMF کو کمٹمنٹ دی تھی کہ جناب ہم اب اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کریں گے۔ اب اس کے جو نتائج ہیں وہ آلریڈی پاکستان کے عوام ہزاروں ارب روپے کی جو ری پیمنٹ اکانومی میں ہم نکل جائیں گے، لمبی ڈیبیٹ ہو جائے، کیونکہ میرے ہی پروگرام میں پچھلے ہفتے محمد زبیر صاحب یہ کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ کہ جناب یہ ملک ڈیفالٹ کر دے گا، یہ بیانیہ ہی غلط تھا۔ وہ بھی اپنے فیکٹ اینڈ فگرز لے کے آئے تھے کہ یہ بیانیہ صریحاً غلط تھا جو بیچا گیا، ڈیفالٹ ملک نہیں کر رہا تھا، غلط بیانیہ، ان کی رائے ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ ریلیف کی بات کرتے ہیں تو اس میں کابینہ کا اجلاس بھی ہوتا ہے، وزراء کو ہدایت کی جاتی ہے کہ عوام کو کیسے ریلیف دینا ہے، اس پہ کام شروع کر دیں، 5 سالہ اہداف بھی مقرر کر دیے گئے۔ لیکن پھر خواجہ آصف صاحب سامنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم فوراً عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے۔ 2600 ارب روپے کے ٹیکسز کے کیسز عدالتوں میں پینڈنگ ہیں۔ ایک طرف وزیر اعظم اہداف مقرر کریں، ایک طرف بہت اہم اور سینئر وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہم فوری ریلیف نہیں دے سکتے۔ تو عوام کی تو مایوسی کا کیا عالم ہوگا پھر صورت میں؟ جی، اس وقت تو جو سب سے زیادہ اگر ہم کوئی ریلیف کی توقع کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ بجلی اور گیس کے بل مزید نہ بڑھیں، ان کا جو بیس ٹیرفز ہیں ان میں مزید اضافہ نہ ہو، اور جو اس وقت قیمتوں کے بڑھنے کی جو رفتار ہے جس کو مہنگائی کہتے ہیں وہ رک جائے اور قیمتیں ایک جگہ استحکام آ جائے۔ خاص طور پر کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، گندم میں جو آٹا ہے یا گھی ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، ان کی قیمتوں میں استحکام آ جائے۔ جو ایکچول ریلیف ہے کہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہو، وہ تو یہ بات درست کریں خواجہ صاحب کہ ابھی حکومت وہ ریلیف ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہے، اور یہ ریلیف جلد از جلد جس کی ہم توقع کر سکتے ہیں وہ آج جو اگلے سال بجٹ آنا ہے 2025-26 کا، اس کے اندر کوئی اگر ان 15 ماہ میں کوئی بہتری آتی ہے اس کا نتیجہ آئے گا۔ اس وقت تو صرف یہی ہے کہ جو بہترین ہم عوام کی خدمت کر سکتے ہیں کہ قیمتیں رکنا بڑھنا بند ہو جائیں، یہاں تو بجلی کے بل بڑھنا بند ہو جائیں۔ آئیڈیل تو یہی ہے، لیکن الٹی خبر ہے
कि शायद पेट्रोलियम प्राइसेस में भी आज रात 12 बजे के बाद इजाफा हो रहा है, फिर एक दो दिनों में गैस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में भी इजाफा हो रहा है। जी देखिए, पेट्रोलियम प्राइसेस तो अब टोटली पैक्ड हैं बैनुल-अक़वामी कीमतों से, और उनमें अगर ये देखा गया है कि जब भी हुकूमत ने उनमें रिलीफ देने की कोशिश की है, तो एक महीने के अंदर कई 100 अरब रुपए की हिट हुकूमत को पड़ती है। तो लिहाजा उधर तो इशू यही है कि वहाँ हुकूमत ने ये देखना है कि क्या जो टैक्सेस हैं या लेवीज हैं, उनमें कोई कमी करके अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। इस वक्त सिचुएशन असल में जामी साहब ये बनी हुई है कि एक मद जो है, जो हमारे अंदरूनी कर्जे की वापसी है, वो हमारे दिफाई बजट से 4 गुना ज्यादा हो चुकी है, और उसमें उसकी वजह से पाकिस्तान का जो पूरा वफाकी हुकूमत का जो बजट है वो मुकम्मल तौर पर स्क्वीज हो चुका है। तो लिहाजा वहां जब तक उधर से हुकूमत अपनी दानिश से इस मामले को हैंडल नहीं करती, जैसा मैंने कहा, एक्चुअल रिलीफ तो जो है इस वक्त बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन कम अज कम जो बढ़ती कीमतें रुक जाएं, बढ़ते बिल जो हैं वो उनमें इस्तेहकाम आ जाए, तो पाकिस्तान के अवाम को ये कि चलो इस वक्त ज्यादा है लेकिन कम अज कम एक जगह रुक तो गए।